پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے مینوں بازاراں چ کروائے سفر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ کی پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا لا الہ تو پڑھ لیا صلوات درود محمد و آل محمد پر رباب بیٹھی شہے رباب بیٹھی شہے بھی کی قبر پر تھی وہ اس طرح سے کہ ہٹتی نہ تھی نظر زینب بڑھی یہ دیکھ کے بولی جھکا کے سر اٹھیے بہت ہے دور کا
ابھی ابھی سفر ایک آہ کی رباب نے یوں پھٹ گیا جگر بولی تڑپ کے زینب مضطر سے نوح گر بیٹا ہے کربلا میں تو بیٹی ہے شام میں کیجے دعا یہ بار گہے خاص و عام میں سو جاؤں میں بھی قبر شہید تشنا کام میں جی چکی بس اور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں اصغر سدھارے سامنے نظروں کے آپ کی توڑا ہے دم سکینہ نے گودی میں آپ کی جھولی میں کچھ رہا نہیں بی بی رباب کی یہ آ گیا ہے دور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں تھا جس سے زندگی میں اجالا چلا گیا 6 ماہ جس کو گود میں پالا چلا گیا بی بی ہمارا ہنسلیوں والا چلا گیا کیا رہ گیا بس اور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں مانگے گی مجھ سے فاطمہ صغرا جو بھائی کو دوں گی جواب کیا میں بھلا غم ستائی کو کیا منہ دکھاؤں احمد مرسل کی جائی کو جینے کے ہیں یہ طور میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں شوہر ہے میرے ساتھ نہ بیٹا ہے پاس میں دیکھوں میں کس کی راہ جیوں کس کی آس میں کیا رہ گیا ہے جسم کی بوسیدہ سانس میں خود سوچئے بغیر میں اب جی کے کیا کروں میں جی کے کیا کروں بیوہ حسن کی کبرا سی بیٹی اجڑ گئی اوروں کا کیا خدا آپ کی
گودی اجڑ گئی، زہرا کا گھر بطول کی کھیتی اجڑ گئی، خود سوچئے بغور میں اب جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں، کب سے کھڑی ہوں آس لگائے میں راہ میں، جاؤں کہاں بتائیں اس حال تباہ ہمیں، شک ہو کہ لے لے مجھ کو بھی اپنی ہی پناہ ہمیں، اے دشت ظلم و جور، اے دشت ظلم و جور، میں اب جی کے کیا کروں، میں جی کے کیا کروں۔ درود محمد علیہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بول کے آگے نہیں آ رہے ہیں بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ سلام کے چند شعر پیش کروں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم کے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ جہاں ولی ہے ایا لا الہ الا اللہ، جہاں ولی ہے ایا لا الہ الا اللہ، نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ، نہ کون ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ، سب ہی زمانے کی گردش سے ہو گئے مجبور، مگر امام زمان لا الہ الا اللہ، کہا علی نے کہا تک لڑوں نبی بولے، فقط ہے شرط امان لا الہ الا اللہ، اور علی کی تیغ سے پوچھو ہر ایک کی تاریخ، کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ، جناب عابد بیمار اور برادر بار، گلے میں طوق گراں لا الہ الا اللہ، رگیں گلے کی ادھر کٹ رہی ہے خنجر سے، اور ادھر ہے ورد زمان، ادھر ہے ورد زبان لا الہ الا اللہ، رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر
فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، فقط ہے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، کہا ہے کس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ درود بر محمد والا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات ارشاد فرمائے۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، موضوع گفتگو ہے کہ غرض خلقت انسان کیا ہے، اور ہم آپ کی عظیم بارگاہ میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وحدہ لا شریک نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو جب اس وحدہ لا شریک نے کائنات کے ذرے ذرے کو بغیر کسی مقصد کے وجود عطا نہیں کیا، تو پھر اس وحدہ لا شریک نے اس حضرت انسان کو کیوں وجود عطا کیا، اور یہ انسان معرض وجود میں کیوں آیا؟ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ غرض خلقت انسان کیا ہے؟ تو قرآن کریم آگے بڑھ کر آواز دیتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، مگر یہ کہ وہ ہماری ورشپ کریں، مگر یہ کہ وہ ہماری ڈیوشن کریں۔ تو اب عبادت الہی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ فطرت جاگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اگر فطرت خوابیدہ ہے، اگر فطرت سوئی ہوئی ہے، اگر جبلت انسانی بیدار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور جبلت کو جگانے کے لیے اور فطرت کو جگانے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دین میں آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ دو حصوں میں تقسیم ہے جو دین اسلام ہے، ایک حصے کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے حصے کا نام عمل ہے۔ لیکن آپ کا عمل منزل قبولیت تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا
جب تک کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور آپ کا عقیدہ درست نہ ہو. تو آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا ہے اور عقیدہ صحیح کرنا ہے. اور دیکھیے ابھی بہترین اشعار جناب جمیل صاحب پیش فرما رہے تھے، اور گور صاحب نے بھی بڑی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، مولا انہیں بھی سلامت رکھے. اور جو شعراء کرام ہیں اور جو مولا کی خدمت کرنے والے افراد ہیں، منقبت خواہ ہیں، نوحہ خواہ ہیں، مرثیہ خواہ ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو وہی بنیاد چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ. دیکھیے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا تعلق بھی عقیدے سے، لیکن لا الہ الا اللہ یہ توحید کی اساس ہے اور بنیاد ہے. تو ہمارا عقیدہ توحید پہ یہ ہے کہ بس وہ ایک ہے اور یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے. اور اگر کوئی لم یلد ولم یولد نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو خدا یکتا ہے، اور جب خدا یکتا ہے اور خدا بے نیاز ہے تو اس کے ساتھ ساتھ توحید کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ایک عقیدہ عدل پایا جاتا ہے. اور شبیر بھائی عقیدہ عدل کے ساتھ ساتھ عقیدہ نبوت ملا ہوا ہے اس سے. اور فوراً عقیدہ نبوت کے بعد ہمارے یہاں پہ عقیدہ امامت ہے، اور اس کے بعد ہے عقیدہ قیامت. فرد بھائی تو عقیدہ امامت فوراً عقیدہ نبوت کے بعد ہے. میں بار بار اس بات کو اس لیے مرور کر رہا ہوں تاکہ ہمیشہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے اور یہ چیز آپ کے ذہنوں سے نہ نکلے. عزیزان گرامی، اگر امت مسلمہ نے بعد وفات پیغمبر علی کو بلا فصل خلیفہ رسول مان لیا ہوتا تو 1400 سال کے بعد امت مسلمہ میں ختم نبوت کی بحث نہ ہوتی. صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. اس لیے کہ امامت کا آغاز ہی وہاں سے ہوگا جہاں پہ اختتام نبوت اور رسالت ہو جائے. اور ہم بلا فصل خلیفہ رسول حضرت علی کو مانتے ہیں، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے یہاں پہ ختم نبوت کا بھی عقیدہ ہے، ختم رسالت کا بھی عقیدہ ہے. یہ آخری شریعت ہے، یہ آخری دین ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ آپ کے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی. بھائی اختتام ہے یہاں پر. اب یہاں سے امامت کا آغاز ہے. امامت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تحفظ مقصد نبوت بھی کرتا ہے اور شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش امام وقت کی ہوتی ہے کہ شریعت کا نفوذ ہو جائے. یہ امام کا کام ہے. اور مقصد نبوت کو بچانا یہ امام کا کام ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو کیوں بھیجا، یہ اماموں کو کیوں بھیجا، یہ حجتوں کو کیوں بھیجا، یہ رسولوں کو کیوں بھیجا، یہ خاصان خدا کا سلسلہ کیسا ہے، یہ ولیوں کا سلسلہ کیسا ہے. آواز آئی کہ یہ جو انبیاء کو بھیجا اور مرسلین کو بھیجا اور خاصان خدا کو بھیجا اور حجتوں کو بھیجا اور توراۃ کو نازل کیا اور زبور کو نازل کیا اور انجیل کو نازل کیا اور مختلف صحیفوں کو انبیاء پر نازل کیا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانیت ہدایت یافتہ ہو جائے، انسان کو ہدایت مل جائے. لیکن انسان ہدایت یافتہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عقیدہ صحیح نہ ہو، جب تک کہ اس کے عقائد درست نہ ہو. اس لیے کہ ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے. ہدایت کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم انسان کو تو خلق کرے، اسے بھوک بھی لگے گی، اسے پیاس بھی لگے گی، تو عدل خداوندی کے برخلاف چیز ہے نا کہ وہ کھانے کا انتظام نہ کرے انسانوں کے لیے، وہ پانی کا انتظام نہ کرے. تو پروردگار عالم نے ضرورت کو پہلے خلق کیا، ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا. بھئی پانی کو اور غذا کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. اب دیکھیے عزیزان گرامی، ضرورت پہلے ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، اور ضرورت مند بعد میں ہوتے. اس لیے کہ انسان کے آنے سے پہلے پانی کا وجود، غذاؤں کا وجود، تو ضرورت پہلے خلق ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں خلق ہوتا ہے. اب دنیا اپنے آپ کو اہل بیت سے نہ ملائے،
اس لیے کہ اہل بیت ضرورت ہے، پوری کائنات ضرورت مند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ بے پروردگار عالم آسمان کی بلندی پر قصیدہ خوانی کر رہا ہے اور نورانی مخلوق کے سامنے قصیدہ خوانی کر رہا ہے کہ ہم نے دریاؤں میں روانی نہیں عطا کی، ہم نے چاند کو ضیاء نہیں بخشی، ہم نے سورج کو نور نہیں عطا کیا، مگر یہ کہ ان کی محبت میں تو پوری کائنات کی خلقت اس نور کے بعد ہوئی۔ جو بعد میں خلق ہو وہ ضرورت مند ہوتا ہے، جو پہلے خلق ہو وہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اہل بیت ضرورت ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اور یہ کائنات کے ذرے ذرے کی ضرورت ہے، توجہ رکھیے گا، یہ کائنات کے ذرے ذرے کی ضرورت ہے، کائنات کے ہر خلق کی ضرورت ہے اہل بیت۔ اور فقط عزیزان گرامی یہ ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کے لیے ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ آدم کی ضرورت کا نام ہے، یہ نوح کی ضرورت کا نام ہے، یہ ابراہیم کی ضرورت کا نام ہے، یہ شیس کی ضرورت کا نام ہے، یہ اسحاق کی ضرورت کا نام ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جب پروردگار عالم نے ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا، ضرورت کو پہلے خلق کیا، تو جیسے انسان کی غذا کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کی غذا کا بھی تو وحدہ لا شریک نے کچھ انتظام کیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ ورنہ تو قیامت کے دن کوئی بھی انسان کھڑا ہو کر کہہ دے گا اے وحدہ لا شریک مجھے جہنم کے حوالے کیوں کر رہا ہے اور مجھے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے کہ تو نے روحانی غذا کا تو انتظام کیا ہی نہیں تھا۔ تو آواز قدرت آئے گی، آواز قدرت آئے گی، آواز ربانی آئے گی۔ توجہ رکھیے گا کہ ہم نے جب پہلا بشر بنایا تو اسے ہی عادی بنا کر بھیجا۔ ہم نے پہلا بشر گناہگار بشر نہیں بنایا، ہم نے پہلا آدمی گناہگار آدمی نہیں بنایا، ہم نے آدم کی نسل آنے سے پہلے آدم کو رہبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، اپنی حجت بنا کر بھیجا، روح ارض پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ وہ آدم کا اختیار ہے کہ آدم کی خلافت صرف روح ارض تک محدود ہے، لیکن علی کی خلافت وہ ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ دیکھیے ہدایت کا انتظام کیا ہے اس وحدہ لا شریک نے، ہدایت کو پہلے رکھا ہے، ہادی کو پہلے رکھا ہے، انسان کی خلقت بعد میں ہوئی۔ تو بھائی روحانی غذا کا بھی تو اس وحدہ لا شریک نے انتظام کیا نا، ہادیوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار تو نے تو میری ہدایت کا بندوبست ہی نہیں کیا تھا۔ 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، آئمہ کو بھیجا۔ اچھا وہ جو افراد کہتے ہیں کہ امام موجود نہیں ہے، تو آج کا بشر، توجہ رکھیے گا، قیامت کے دن اگر یہ کہنے لگے وحدہ لا شریک میرے لیے تو ہدایت کا انتظام ہی نہیں تھا، تو اب قدرت کی آواز آئے گی ہم نے ہادی تو بھیجا تھا، اب تم نے نہیں پہچانا تو ہم کیا کریں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو ہدایت کا انتظام اس وحدہ لا شریک نے پہلے کیا اور انسان کو بعد میں خلق کیا ہے۔ یہ جو صحیفے بھیجے سب ہدایت کے ذریعے، یہ جتنے انبیاء بھیجے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بیٹا آپ کی بھی ہے، یہ سب ہدایت کے ذریعے۔ تو اس وحدہ لا شریک نے ہدایت کا انتظام پہلے کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ کہا کہ ہم نے پوری انجمن بھیجی ہے صراط مستقیم دکھانے کے لیے۔ اب کچھ ہوم ورک ہم نے بھی تمہیں دے رکھا ہے، اب تمہیں یہ اختیار ہے کہ چاہے اس شخصیت کو پہچانو یا نہ پہچانو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل دے کر بھیجا، بغیر عقل کے روئے ارض پر نہیں بھیجا۔ اب ہادی کو تلاش کرنا تمہاری ضرورت ہے،
تاکہ وہ تمہاری ہدایت کر سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور رسول نے بھی فرمایا کہ میرے بعد تمہارا ہادی کون ہے. اور ایک چیز اور رسول نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوئے؟ 73. اور ان میں سے ایک ناجی ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ جنت میں جائے گا. اور 72 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم اسلام کی اکثریت صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. فرحت بھائی اب دیکھیں اس کے اندر کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. دنیا کہتی ہے، ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم ہمارے پاس ہے اور سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے، جنت میں ہم تمہیں لے جائیں گے اور شہد ہم آپ کو چٹوائیں گے اور دودھ کی نہریں آپ کے لیے ہم حاضر کر دیں گے، حور و غلمان سے ہم تمہاری خدمت کرائیں گے، جنت ہمارے پاس ہے، اس کی چابی ہمارے پاس ہے اور نجات ہمارے پاس. ہر ایک کا دعویٰ یہی. تو ہم سمجھے کیسے کہ صراط مستقیم ہے کہاں پر اور صراط مستقیم ملے گی کہاں پر؟ تو رسول نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی، کہا کہ دیکھو اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو پھر رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے کسفینتن، سفینہ نوح کی طریقے سے، نوح کی کشتی کی طریقے سے. کس کی مثال؟ اہل بیت کی مثال. مثال کشتی نوح سے کیوں دی؟ اب ماشاءاللہ ایسے ایسے اردو پڑھنے والے ہو گئے ہیں جو زبر کو پیش بھی پڑھنے لگتے ہیں. اگر کشتی پر پیش لگا دیا جائے تو کشتی سے، تو بعض پڑھنے والے ایسے بھی ہو گئے جو کشتی نوح پڑھنے لگے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. جمیل بھائی مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں. کشتی نوح سے مثال دی ہے. کس کی مثال؟ اپنے گھر والوں کی. کس سے مثال دی؟ اس لیے کہ نوح کی کشتی وہ تھی جو نجات کا ذریعہ بنی. کیا ایک دن میں بن کے تیار ہو گئی تھی کشتی؟ جی بڑا وقت لگا. حضرت نوح کی زندگی کتنی ہے؟ 950 سال نہیں، 2500 سال کی زندگی. 950 سال عرصہ تبلیغ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. توجہ رکھیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ 2500 سال کی زندگی تھی. آپ کا جو عرصہ تبلیغ ہے، جس عرصے میں آپ نے تبلیغ کی ہے، وہ 950 سال کا ہے. ابھی تو 100 سال بھی لوگ زندہ نہیں رہ پاتے. حضرت نوح نے 2500 سال کی زندگی پائی. تو اس زمانے کے لوگ بھی کتنی زندگی پایا کرتے ہوں گے. اور 950 سال عرصہ تبلیغ ہے اور یہ کشتی تیار ہوئی ہے 100 سال میں. یعنی 100 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کی دعا کی تھی. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. بس نوح میں اور آخری نبی میں یہی تو فرق ہے. نوح علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے عذاب کی دعا کی، لیکن پیغمبر اسلام وہ ہے کہ جو زندگی بھر اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مزاج نبوت کا ہے وہ مزاج امامت کا بھی ہونا چاہیے. اب بہت نازک منزل تک اپنے پورے مجمع کو لے کر آ رہا ہوں. یہ مسائل کا گوشہ نہیں ہے. ان میں مسائل میں کبھی کبھی فضائل بھی تلاش کیا کرے. شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہو گئی، آقا عباس کی شہادت ہو چکی، آقا حسین لاشوں پہ لاشیں لا چکے، شہزادہ علی اصغر کی تدفین کر چکے. اس کے باوجود بھی آقا حسین ذوالجناح پر سوار ہونے کے بعد فوج یزیدی کے مقابلے پہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہی فرمایا، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. ہائے ہائے، ابھی بھی وقت ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ. ہے کسی کا ایسا کلیجہ کہ جوان بیٹا دینے کے بعد، عباس جیسا بھائی دینے کے بعد
ششمائے جیسا علی اصغر دینے کے بعد امت کو بخشنے کے لیے تیار ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مزاج نبوت ہوتا ہے وہی مزاج امامت ہوا کرتا ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، پریشانیاں پڑی، مصیبتیں آئیں تو بد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، لیکن ہائے قلب حسین ابن علی، زخموں پر زخم برداشت کرنے کے باوجود بھی دست دعا کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ راہ راست پہ آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مزاج نبوت ہوتا ہے وہی مزاج امامت ہوا کرتا ہے۔ 950 سال کا زندگانی عرصہ تبلیغ ہے، 2500 سال کی زندگی ملی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ پروردگار عالم نے کہا صحیح ہے نوح، عذاب نازل کریں گے لیکن کشتی بناؤ۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ دور سے دور تک درخت نہیں ہے تو کشتی کیسے بنائی جائے؟ تو جبریل امین کے ذریعے سے وہ تخم آئے، توجہ رکھیے گا، اور پھر وہ درخت لگایا گیا، باغ لگایا گیا۔ اب وہ باغ پروان چڑھنا شروع ہوا، حضرت نوح انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اب وہ باغ تیار ہو گیا، کہا کہ اب لکڑیوں کو کاٹا جائے، لکڑیوں کو کاٹا گیا، تختے تیار کیے گئے، کشتی بنانا شروع کی، تخم آیا، باغ لگا، تختے بنے، کشتی تیار ہونے کی تیاری۔ حضرت نوح اس عرصے میں مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، راہ راست پہ آ جاؤ ورنہ عذاب الہی کے شکار ہو جاؤ گے۔ امت ماننے کے لیے تیار نہیں، امت راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ کشتی تیار ہونی شروع ہوئی۔ اب کشتی کے لیے میخوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، توجہ فرمائیے گا، جسے کیل بھی کہتے ہیں میخ بھی کہتے ہیں، اردو میں دونوں لفظ استعمال کی جاتی۔ اب کچھ تو وہ تھا کہ جو اہتمام کر چکے تھے، لیکن اس میں 5 میخیں ایسی تھی کہ جن کی ضرورت بڑی اشد تھی، تو اب وہ میخیں حضرت نوح نے نہیں بنائی، تاریخ نے بتایا کہ وہ جنت سے آئی اور جبریل لے کر آئے، لیکن ان میخوں پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ تو تمام مورخین نے لکھا کہ ہر ایک میخ کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی نوح نجات کا ذریعہ ہے، لیکن کشتی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک کہ پنجتن سے منسوب نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ جب تک کہ منسوب نہ ہو جائے۔ اب کشتی بنا رہے ہیں، تو کشتی تیار ہو رہی ہے، اب تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ امت والے کہہ رہے ہیں نوح کیا ریت میں کشتی کو چلائیں گے؟ دور سے دور تک پانی نہیں۔ کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ، صراط مستقیم کی طرف چلے آؤ، لیکن امت نہیں مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ ایسی کشتی بنائی تھی کہ جس طریقے سے نیچے سے پیک ہوتی ہے ایسے ہی اوپر سے بھی، تاکہ بارش کا پانی کشتی میں اندر داخل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے لیکن امت نہیں مانی۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اب ایک دن قدرت کی آواز آئی، اے نوح آپ بھی اور اپنے مخلص چاہنے والوں کو لے کر کشتی میں پہنچے۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ وقت عذاب آ چکا ہے، ہمیں جتنی مہلت دینی تھی دے چکے۔ توجہ رکھیے گا،
پروردگار عالم نے 100 سال کی مہلت امت نوح کو دی تاکہ صراط مستقیم پا جائے. بس اس وحدہ لا شریک نے 1200 سال تک تو ابھی تک مہلت دے دی ہے. ابھی بھی صراط مستقیم پا جاؤ, ابھی بھی عرفان امامت حاصل کر لو, ورنہ وہ وقت جب آئے گا تو پھر مہلت کا موقع نہ ملے گا, پھر مہلت کا موقع نہ ملے گا. اب وہ کشتی تیار ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے پرند کے, چرند کے, حیوانات کے سب کو ایک ایک لیا اور کشتی میں سوار کرا دی, اس لیے کہ سفینہ نوح ہے. بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ 30 گز گہری کشتی تھی اور تقریباً لمبائی میں 1 کلومیٹر کے, تقریباً 1 کلومیٹر سے کچھ کم, اتنی لمبی کشتی. دیکھیے آپ تاریخ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور عرض غالباً 50 گز سے زیادہ کا تھا, اور پہلی واٹر پروف تھی یہ, پہلی. اب سب سے کہا کہ سوار ہو جاؤ, جو مولا ان کے چاہنے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, جو پکے اور سچے صحابی تھے, وہ سب کے سب سوار ہو گئے. باقی امت سوار نہیں ہوئی. اس میں زوجہ بھی تھی اور بیٹا بھی تھا. بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ, نہ میں پہاڑ کی بلندی پر چلا جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبوت کے خلاف جاتا ہے وہ پہاڑوں کی بلندی پر جاتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. فرد بھائی, حسین عالم بھائی, آپ پہنچ رہی ہے آواز وہاں تک؟ اب وہ سب سوار ہوئے, لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا. اب معلوم ہے طوفان کہاں سے آنا شروع ہوا تھا؟ کس تندور سے؟ تندور سے آنا شروع ہوا, تندور سے نکلا ہے تو. اور وہ تندور آج بھی عراق میں مسجد کوفہ میں موجود ہے. جن لوگوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے, وہ مقام نوح اور وہ 4 جہاں سے طوفان بلند ہوا تھا, وہ آج بھی اس جگہ پر آج بھی اس کی نشانی موجود ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے, سچا واقعہ ہے. اور وہاں سے وہ پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے باران رحمت کا نزول ہونا شروع ہوا. اب بادل آنے شروع ہوئے, اور جب بادل آئے تو وہ جو آسمان پر ستارے تھے وہ چھپ گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھائی ایک حدیث بنائی گئی, یہ مان بھی لے کے ملتی ہے وہاں پر. وہ کہتے ہیں الاصحاب کالنجوم, صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کیوں بنائی گئی؟ اس لیے کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. والشمس سے مراد رسول ہے, والقمر سے مراد علی مرتضی ہے, اور والنہار سے مراد امام زمانہ کی ذات ہے. تو لہذا سورج و چاند کے مقابلے میں ستاروں کو بنایا گیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بھئی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, تمام کے تمام اصحاب ستاروں کی طریقے سے ہوتے ہیں, لیکن ستارے 2 قسم کے ہوتے ہیں, کچھ سعد ہوتے ہیں, کچھ نحس ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. مل جل کر ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرما دیں. اور جب ابر آیا وہ ستارے چھپ گئے اور بارش ہونے لگی موسلادھار, اور اب طوفان نوح آیا. اب کشتی جو ہے وہ چلنے لگی. اب ادھر نوح کا بیٹا جو ہے بلندی کی طرف جا رہا ہے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ کشتی میں. کشتی میں نہ آیا. کیا ہوا؟ غرقاب ہو گیا.
बाप का दिल था ना, तो आवाज कुदरत क्या आई, लैसा ए नो, ये तुम्हारे अहल से नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि करीब तरीन रिश्ता नबूवत का नहीं रहता। अगर नबूवत से मुखलिस ना हो, चाहे बेटे का रिश्ता हो, चाहे ज़ौजा का रिश्ता हो, अच्छा कुरान करीम में 2 बीवियों का तज़किरा है, नूह की बीवी और लूत की बीवी, जिनके दिल टेढ़े हो गए थे। यहां तक तो बर्दाश्त वाली चीज है। इसके बाद कुरान ने कमाल ही कर दिया कि अजाब इलाही से और भड़कते हुए शोलों से इन दोनों बीवियों को नबी की सिफारिश भी नहीं बचा सकती। यह सिफारिश क्या है कि सिफारिश नहीं बचा सकती, इसी सिफारिश का नाम शफाअत है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नबी की बीवी का दिल टेढ़ा हो जाए तो नबी की शफाअत भी काम नहीं आएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैंने तो कुरान करीम की आयत पढ़ी, अगर कोई अपने दिमाग को और कहीं ले जाए तो मैं तो जिम्मेदार हूं नहीं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन इतना तो है, कुरान बगैर मौके और महल के गुफ्तगू नहीं करता है। इसका मतलब यह है कुछ ज़ौजा ऐसी रही होंगी। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अच्छा, क्योंकि मां ऐसी थी तो बेटा भी ऐसा ही हुआ। तो बेटे की तरबियत मां के एतबार से होती है। अब मां 2 तरीके की हैं। एक तो वह है जो निजात का जरिया बनती है, जिनके पैरों के नीचे जन्नत है। हर मां अजाब से नहीं निकाल सकती। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ माएं ऐसी भी है जो अपनी औलाद को अजाब की नजर कर देती है। बस ईज़ान गिरामी उम्मत में बहुत सी माएं हैं, लेकिन देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह हमें सिरात मुस्तकीम से तो नहीं हटा रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अरे कुछ मजबूरियां भी समझ लीजिए कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मां औलाद को बहका कर जंगे जमल तक ले आए। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और तूफान मलंग होना शुरू हुआ और कश्ती चलनी शुरू हुई। अब कश्ती चल रही है, लेकिन यह कश्ती जब चलते चलते करबला पहुंची तो डगमगाने लगी, भंवर में आ गई। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने दस्ते दुआ को बुलंद कर दिया है, वादा शरीक। कश्ती को किनारे पर लगा, इसलिए कि जो मेरे 7 अफराद हैं ये सब तुझ पे भी ईमान रखते हैं, मेरी नबूवत पे भी ईमान रखते हैं। लेकिन तमाम तारीख और तफसीरें बताती है कि हजरत नूह की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं हुई जब तक कि हजरत नूह ने पंजतन को वसीला करार नहीं दे लिया। ए परवरदिगार, तू महमूद है, तुझे मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता, तू आला है, तुझे अली मुर्तजा का वास्ता, तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है, तुझे फातिमा का वास्ता, तू मोहसिन है, तुझे इमाम हसन का वास्ता, तू कदीमुल एहसान है, तुझे इमाम हुसैन का वास्ता। तो फिर कश्ती चलने भंवर से निकल गई और आई है कोहे जूदी की तरफ। तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, हर पहाड़ी ये फख्र कर रही थी कि अल्लाह के प्यारे नबी की कश्ती मेरी बुलंदी पा के ठहरेगी। तो तारीख ने बताया कि किसी बुलंद पहाड़ पर जाकर हजरत नूह की कश्ती नहीं रुकी, बल्कि उन पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी पहाड़ी थी, एक छोटा सा टीला था जिस पर जाके हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी।
جس کو کہتے ہیں کوہ جودی، توجہ رکھیے گا، جسے کہتے ہیں کوہ جودی، جب علماء نے تحقیق کی کہ کوہ جودی کون سی جگہ ہے تو علماء نے بتایا کہ آج جس جگہ پر حضرت علی کی قبر ہے وہی کوہ جودی ہے۔ سلام کشتی نوح سے مثال دی ہے، کس کی مثال دی ہے؟ اہل بیت کی۔ تو اب ہمیں نہیں پتا اللہ نے گرامی کس کا مذہب کیا ہے کیا نہیں ہے، جنت میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا، بس پیغمبر اسلام نے ایک پیمانہ معین کر دیا، میرے اہل بیت کشتی نوح کی طریقے سے ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اب جو جو کشتی اہل بیت میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ یہ ہدایت ہے نا سب چیزیں، انبیاء ہادی بنا کر بھیجا پروردگار عالم نے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے سلسلے میں ارشاد ہوا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ التوراۃ والانجیل، توریت و انجیل کے بارے میں ارشاد ہوا یہ ما قبل لوگوں کے لیے ہدایت تھی، تو توریت بھی ہدایت، انجیل بھی ہدایت، قرآن بھی ہدایت۔ پھر ارشاد ہوا آخری مجمع تک کی توجہ، یہ میری محنت نہیں ہے، یہ عطا ہے، توجہ رکھیے گا۔ قرآن ہدایت، بے بکت مبارکہ، کعبہ کو پروردگار نے مبارک قرار دیا، وَھُدًى عالمین، عالمین کے لیے ہدایت قرار دیا کعبے کو۔ پھر ارشاد ہوا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے سبیل ہدایت کر دی، آدم کی صورت میں، نوح کی صورت میں، ابراہیم کی صورت میں، شیش کی صورت میں۔ تو آدم ہدایت، نوح ہدایت، ابراہیم ہدایت، یوحنا ہدایت، شیش ہدایت، صحفہ سماویہ ہدایت، توریت ہدایت، زبور ہدایت، انجیل ہدایت، قرآن ہدایت، یہ سب ہے ہدایت۔ لیکن رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، یہ سب کا سب ہدایت ہے، لیکن حسین صرف ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کا چراغ ہے۔ تو اب تو مجھے کہنے دیجئے آدم ہدایت ہے لیکن حسین آدم کا نور ہے، یوحنا کا نور ہے، شیش کا نور ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو قرآن کا نور ہو، جو کعبے کا نور ہو، جو توریت کا نور ہو، جو زبور کا نور ہو، جو انجیل کا نور ہو، جو انبیاء کا نور ہو، جو مرسلین کا نور ہو، جو اوصیاء کا نور ہو، جو حجت خدا کا نور ہو، جو خاصان خدا کا نور ہو، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور رسول نے حدیث یہی پہ تمام نہیں کی جمیل صاحب، بلکہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، سمر بھائی، وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، فرد بھائی اور سفینہ نجات ہے۔ وہ نوح کا سفینہ تھا جو سفینہ نجات بنا، اہل بیت سب کے سب سفینہ نجات۔ لیکن میرے معصوم نے فرمایا تمام ائمہ میں سب سے زیادہ تیز جو سفینہ چلے گا وہ حسین ابن علی کا سفینہ۔ جو حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ یہ سب ہدایتیں ہیں لیکن حسین ہدایت کا چراغ۔ اعتراض کرتی ہے دنیا کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اپنے ماں باپ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ابھی مصحف نہیں پڑھ رہا ہوں، نجف 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور علی کربلا کے میدان میں مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی آپ کی مدد کرتے ہیں تو اپنے بیٹے کی مدد کرنے کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ اور حسین نے مدد کے لیے کیوں نہیں پکارا؟
تو اس کے دو جواب سنیے. پہلا جواب تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے. یہ بچے جب پڑھتے ہیں، اور جمیل صاحب آپ نے وہاں بھی دیکھا ہوگا کراچی میں بھی جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے شہروں میں آ جاتے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، اسی طریقے کانپور، لکھنؤ اور بنارس اور دہلی اور ممبئی میں لوگ. اب بچے پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور لوگ تعریف بھی کرتے ہیں بھائی کیسے بچے ہیں ماشاءاللہ، بھائی انہیں تو اپنی پڑھائی سے مطلب ہے اور کتابوں سے مطلب ہے، یہ ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے. استاد بھی بڑے محنت سے پڑھاتا ہے، استاد ساتھ بھی رہتا ہے اپنے شاگردوں کے کبھی کبھی. لیکن جب امتحان کا زمانہ آتا ہے تو جو استاد ابھی تک محنت سے پڑھا رہا تھا، شاگرد پوچھ رہا تھا وہ بتا رہا تھا، شاگرد نہیں بھی پوچھ رہا تھا وہ اس وقت بھی بتا رہا تھا، لیکن جیسے ہی امتحان کا زمانہ آتا ہے، امتحان کے حال میں داخل ہوتا ہے، تو استاد بھی وہیں موجود اور شاگرد بھی وہیں موجود. لیکن اب نہ شاگرد پوچھ سکتا ہے نہ استاد بتا سکتا ہے. ہم کہیں گے کہ اتنی شفقتیں تھیں، اتنی گہرائیاں تھیں، اتنے قریبی رشتے تھے کہ یہ جو پوچھتے تھے بتا دیتے تھے، اور بغیر پوچھے ہوئے بھی استاد بتا دیتے تھے. لیکن یہ کیا ہو گیا ہے؟ نہ شاگرد پوچھ رہا ہے نہ استاد بتا رہا ہے. کہا کہ یہ ہے امتحان کی جگہ، یہاں پر پوچھنا اور بتانا جرم ہے. یہ امانت کے خلاف چیز ہے کہ شاگرد پوچھے، استاد بتائے. توجہ رکھیے گا. لہذا اگر شاگرد اور استاد امتحان کی منزل میں ہے تو استاد بتائے گا نہیں، شاگرد پوچھے گا نہیں. حسین کربلا کے میدان میں دے رہے تھے امتحان، تو یہ حسین کی شان کے خلاف تھا کہ علی کو پکارتے، اور علی کا میدان کربلا میں آنا یہ بھی علی کی شان کے خلاف تھا. توجہ رکھیے گا. ہر امتحان کے بعد جب رزلٹ آتا ہے تو بچے کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اکرام سے نوازا جاتا ہے. امامت نے کربلا کے میدان میں نبیوں سے بڑی قربانی دی، نبیوں سے بڑا امتحان کی منزلوں سے امامت گزری ہے. تو وحدہ لا شریک نے کہا اے میرے حسین، جب تو اس امتحان کی منزلوں میں پائے تکمیل تک پہنچا ہے تو دنیا سمجھ لے اور دنیا جان لے کہ خدائی میری ہوگی، اختیار حسین کا ہوگا. اب اس کا دوسرا جواب بھی سن لیجئے جو ہمارے دوست دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو اعتراض کیا ہے اگر ہم امام حسین سے مدد مانگ رہے ہیں یا آقا علی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں جناب، آپ امام حسین سے مدد نہ مانگیے. کہا کہ پھر کس سے مدد مانگے؟ کہا کہ اللہ سے مدد مانگے. تو میرے دو جواب دیتے ہیں کہ وہ خدا جو حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا میں نہیں آیا تو وہ تجھ جیسے گناہگاروں کی مدد کرنے کے لیے کیا آئے گا؟ تو یہ جواب برائے جواب ہوتا ہے، یہ کوئی علمی جواب نہیں ہوتا، لیکن یہ جواب برائے جواب ہوتا. کربلا کے میدان میں مصلحت یہی تھی کہ کسی سے مدد طلب نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر حسین ابن علی اپنے معجزاتی زندگی کا مظاہرہ کرتے تو حسین ابن علی کو خود کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی. کیا آپ نے آخری وقت میں نہیں دیکھا کہ جب حسین کی تلوار چل رہی تھی تو فوج یزیدی کی طرف سے کیا آواز آ رہی تھی؟ تمہیں اکبر کا واسطہ ہمیں بخش دو، تمہیں اون محمد کا واسطہ ہمیں بخش دو. اگر حاطف غیبی کی ندا نہ آتی تو عزیزان گرامی قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جاتی. آپ کا یہ کہنا کہ حسین ابن علی کو وسیلہ قرار نہ دو، ان سے طلب نہ کرو اور علی سے مدد نہ مانگو، یہ آپ کا سوال بجا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں عزیزان گرامی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو سے طلب کیا جائے، ان سے مانگا جائے. اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی ہیں اب سے پہلے کسی نے ایسی قربانیاں پیش نہیں کی. لیکن جہاں پر ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف بہن کی قربانی بھی کم نہیں. بہن ہے، کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شام تک آئی.
اور جب یزید کے دربار کے باہر تشریف لائی ہیں تو ایک مرتبہ دست دعا بلند کرنا چاہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے بد دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آپ نے اپنے ارادے کو ملتوی کیا ہے؟ عزیزان گرامی، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شہزادی زینب بد دعا کے لیے اس لیے ہاتھ بلند کرنا چاہ رہی تھی، انہیں معلوم تھا کہ سرکار عابد بیمار آ کر مجھے روکیں گے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ زینب کے لیے سب سے بڑی سخت منزل کون سی ہے۔ زینب نے ہر مارکے کو سر کیا ہے، لیکن زینب کے لیے سب سے بڑی سخت منزل دربار یزید میں جانا ہے۔ ابھی بھی آپ کی عظمتوں پر لاکھوں سلام ہو، شاید ہم اس کیفیت کو محسوس نہ کر پائے، اس لیے کہ عزیزان گرامی جب پہلے پردے کا رواج تھا تو وہ افراد جانتے تھے کہ پردہ کسے کہا جاتا ہے۔ ارے علی کی شریف بیٹی یزید کا دربار، اللہ اکبر۔ بس ایک تصور آپ کر لیں کہ اگر ہماری کوئی بہن یا بیٹی کسی بازار سے گزر رہی ہو اور کوئی آگے بڑھ کے اس کے سر سے دوپٹہ اتارنا چاہے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ ہائے میرا غیرت مند امام عابد بیمار، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور اس کی نگاہوں کے سامنے پھوپھیاں اور بہنیں میں مخلع و چادر دربار یزید میں لے جائی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ارے پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، اسی لیے تو جب بی بی یہ دوبارہ مدینہ واپس آئی ہے اور مزار رسول پر پہنچی ہے شہزادی زینب، اور ایک مرتبہ مزار رسول سے نپٹنے کے بعد بیان کرنے لگی ہے، اے نانا، ارے کربلا کے میدان میں میرا بھائی عباس مارا گیا، میرا لال علی اکبر مارا گیا، اے نانا، ارے کربلا کے میدان میں ارے میرا بھائی گھر اجڑ گیا۔ ارے اس کے بعد شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا ہے جو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے، اے نانا، اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب دکھاتی کہ امت نے آپ کی نوازی پہ کیا ظلم کیے۔ رحمت اللہ۔ عالم الذین، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت مغفرت نازل فرما۔ مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، جو قوم کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی انہیں عزت کے ساتھ رخصت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 جس کو منائے جانے یا حسین، 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 یا حسین۔ کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، نظر کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، کس کو
حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، کرب و بلا میں زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب کس کو منائے، حیران کس کو سنبھالے، زینب حیران پریشان ہے، حیران پریشان ہے، کرب و بلا میں زینب کس کو منائے، کس کو سنبھالے، زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب سب کو سنبھالنا ہے، خیموں میں آگ پھیلی، کربل کے بن میں دکھیا اب رہ گئی اکیلی، کون آئے گا مدد کو، کون آئے گا مدد کو، کس کو صدا دے زینب کس کو منائے، کس کو سنبھال زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھال زینب حیران پریشان ہے، حیران پریشان ہے، کرب و بلا میں زینب کس کو منائے، سب کو سنبھالنے دعا رہی کس کو سنبھالے، کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب سب کو سنبھالنا ہے، خیموں میں آگ پھیلی، کربل کے بل میں دکھیا اب رہ گئی اکیلی، کون آئے گا مدد کو، کون آئے گا مدد کو، کس کو صدا دے زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب حیران و پریشان ہے، حیران و پریشان ہے، کرب و بلا میں زینب کس کو منائے، زینب کس کو دے کر سہارا بھی دے، دے کر سہارا بھی دے، بیمار کو اٹھایا، جلتے ہوئے شعلوں سے سجاد کو بچایا، سب کو نبھا رہی ہے، سب کو نبھا رہی ہے، وہ دل فگار زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب حیران پریشان ہے، حیران پریشان ہے، کرب و بلا میں زینب کس کو منائے، کس کو سنبھالے، زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب دے کر سہارا بھی دے، بیمار کو اٹھایا، جلتے ہوئے شعلوں سے سجاد کو بچایا، سب کو نبھا رہی ہے، سب کو نبھا رہی ہے، وہ دل فگار زینب کس کو منائے، زینب کس کو سنبھالے، زینب کس کو
منائے زینب کس کو سنبھال زینب حیران و پریشان ہے حیران و پریشان ہے کرب و بلا میں زینب کس کو منائے کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب سر رکھ کے جو بابا کے سینے پہ سونے والی پانی کو ترستی ہے نازوں سے پلنے والی معصوم سکینہ کو معصوم سکینہ کو کیسے منائے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب حیران و پریشان ہے حیران و پریشان ہے کرب و بلا میں زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب سر رکھ کے جو بابا کے سینے پہ سونے والی پانی کو ترستی ہے نازوں میں پلنے والی معصوم سکینہ کو معصوم سکینہ کو کیسے منائے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب حیران و پریشان ہے حیران و پریشان ہے کرب و بلا میں زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب بانو ہوئی ہے گریا اصغر جو یاد آیا بانو کو ہے منایا سینے سے ہے لگایا سب کو نبھا رہی ہے سب کو نبھا رہی ہے وہ دل فگار زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب حیران و پریشان ہے حیران و پریشان ہے کرب و بلا میں زینب بانو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب بانو ہوئی ہے گریا اصغر جو یاد آیا بانو کو ہے منایا سینے سے ہے لگایا سب کو نبھا رہی ہے سب کو نبھا رہی ہے وہ دل فگار زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب حیران و پریشان ہے حیران و پریشان ہے عاجز و صبر والے کرتے تھے شکر سارے کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب
عاجز و صبر والے کرتے تھے شکر سارے، منہ پر نہیں تھے نالے کرتے تھے شکر سارے، کربل سے شام آئے، کربل سے شام آئے، پڑھتی دعائیں زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، کس کو منائے زینب، کس کو سنبھالے زینب، یا حسین 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 اللہم صلی اللہ متوجہ زیادہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ اعلیٰ فی التحیۃ والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا شریک قرآن، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجب ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد وآل محمد صلوات۔